السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قبل اس کے کہ میں شیخ محترم سے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے درخواست کروں، پہلی تنبیہ یہ آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے کہ یہ جو آداب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان آداب کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے یا ان کا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان میں کچھ آداب ایسے ہیں، کچھ خصلتیں اور کچھ اخلاق ایسے ہیں جن کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اس پروگرام کی اور اس دورہ علمیہ کی اہمیت کو سمجھیں کہ جو آداب ہیں ان میں بہت سارے ایسے آداب ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری اطلاع یہ دی جا رہی ہے کہ آنے والے جمعہ سے ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق کیا جائے گا یا ٹائمنگ بڑھا دی جائے گی، اور وہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق فی الحال 7:45 بجے ہمارا درس شروع ہوتا ہے اور 9:15 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئندہ جمعہ سے 8 بجے درس شروع ہوگا سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور 9:30 بجے ختم ہوگا، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10:30 بجے شروع ہوگا اور 12 بجے ختم ہوگا، جبکہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 10 بجے شروع ہوگا اور 11:30 بجے ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں گے۔ جو لوگ سعودی عرب سے باہر جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت کا مینج کرنا مشکل ہے، لیکن میرے بھائیو، علم بغیر قربانی اور محنت کے نہیں ملتا ہے، اور وہ بھی ہفتے میں صرف ایک دن ہے۔ لہذا آپ لوگ وقت نکالیں اور اس عظیم درس سے اور دور علمیہ سے فائدہ اٹھائیں۔ میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ دور علمیہ میں اب تک 4 حدیثیں ہم نے سنی ہے، شیخ سے اس کی شرح سنی ہے، اور آج سے انشاءاللہ 5ویں حدیث کی شرح آپ کے سامنے شیخ محترم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عافیت فرمائے اور ہمیں اس دور علمیہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار مدنی حافظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے، احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ بلا شبہ ساری انسانیت کے لیے عموماً اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا انسان کی سعادت کی شروعات ہے، اور اس نعمت کی ناقدری انسان کی دنیاوی و اخروی بربادی کا پیش خیمہ ہے، بلکہ یقینی سبب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق بنائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب اپنی نعمت
जताई तो फरमाया कि लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर बहुत बड़ा एहसान किया, अपनी नेमत उन्हें अता की। वो नेमत क्या है, वो एहसान क्या है? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान मबऊस किया, भेजा। यतलु अलैहिम आयातिही, ये रसूल क्या करता है, इसकी जिम्मेदारियां क्या है, इसका वजीफा क्या है? यतलु अलैहिम आयातिही, वो रसूल अल्लाह ताला की आयतें लोगों को पढ़कर सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, उनके नफ्स को पाक करता है अपनी तरबियत के ज़रिए से, बातिल अक़ायद से, बातिल आदात व रस्म रिवाज से, बातिल अखलाक से, बुरे अखलाक से। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अल्लाह की किताब और उस किताब की आयात का सही मौका व महल, उसकी तत्बीक उनको सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले इन सब का हाल ये था कि ये खुली गुमराही में पड़े हुए थे। आज जो अहले ईमान है, इससे पहले वो गुमराही में पड़े हुए थे। उस गुमराही से निकाल कर लाने वाला अल्लाह की तौफीक से ये रसूल है, और इस नेमत का नतीजा है कि उन्हें ईमान और आला अखलाक की और अच्छी ज़िंदगी की तौफीक दी है। यहाँ नुक्ता ये है, जैसे शेख ने भी इशारा किया इस तरफ, कि बाज़ औक़ात आदमी समझता है कि दीन में कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ सुनन व मुस्तहब्बात हैं, कुछ आदाब व अखलाक हैं, उसकी तवज्जो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ों पर होती है जो बहुत अहम है। भाई अक़ीदा बहुत अहम है, फ़राइज़ बहुत अहम है, बाकी रहे आदाब व अखलाक और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। और नतीजा ये होता है कि इंसान धीरे धीरे उन चीज़ों से आरी होता चला जाता है और उसकी शख्सियत नामुकम्मल रहती है। बल्कि बाज़ चीज़ें, जैसे शेख ने भी बताया, ऐसी हैं कि वो ये समझता है कि ये हल्की है, ज़रूरी नहीं है, कभी इल्म की कमी की वजह से और कभी लापरवाही की वजह से। लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों का, जो बज़ाहिर छोटी होती हैं, उसकी शख्सियत के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक होता है कि अगर वो उनका एहतमाम करता तो बकिया दीन की भी हिफाजत होती, और अगर वो उनका एहतमाम न करे तो इसके नतीजे में बकिया दीन पर भी असर पड़ता है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखें बाज़ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं देखने के एतबार से, ज़ाहिर के एतबार से या एहतमाम के एतबार से, लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा भयानक होता है अगर उनको छोड़ा जाए, उनमें लापरवाही बरती जाए। आप देखिए, 2 आदमी जिनकी कब्रों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी को 2 टुकड़े करके उसको गाड़ा था या उसको लगाया था, नस्ब किया था। उस हदीस को भी आप गौर करें, आपने फरमाया 2 ऐसी चीज़ों में अज़ाब दिए जा रहे हैं जो बहुत हल्की हैं, लेकिन आपने फरमाया ये बहुत बड़ी हैं हालांकि, यानी अंजाम के एतबार से बड़ी संगीन है, लेकिन उनसे बचना बहुत आसान था, इस एतबार से वो बहुत हल्की थी कि एक आदमी चुगलखोरी न करे, एक आदमी पेशाब के अंदर बेहतियाती न करे, एहतियात कर ले, कौन सा बहुत बड़ा काम है, आसान काम है। लेकिन इस आसान काम की में लापरवाही की वजह से उन्हें कब्र में अजाब दिया गया। ऐसी एक नहीं कई मिसाल है, कई मिसालें हैं, जिससे मालूम होता है कि बाज़ चीज़ें लोगों के नज़दीक हल्की होती हैं, अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी होती हैं। वतहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह ने कहा कि तुम इसको हल्का समझते हो, जबकि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत भारी और संगीन है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दीन के अहकाम के सिलसिले में अपने इख्तियार के मुकाबले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को तरजीह दें। इसको याद रखें। हम चुनते हैं ये फलां चीज़ मैं इस पे अमल करूँगा, ये चीज़ मेरे नज़दीक बहुत अहम है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। हम अपने इख्तियार को तरजीह देते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरजीहात पर। वाक़ई इत्तिबा का तकाज़ा ये है कि एक इंसान उस चीज़ को उतनी ही अहमियत दे जितनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उस चीज़ का वैसे एहतमाम करे जैसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ये कमाल इत्तिबा है। बिलाशुबा कुछ चीज़ें वाजिब नहीं होती हैं, लाजिम नहीं होती हैं, उनका तर्क गुनाहगार नहीं बनाता है। ये मसला जानना कि किसी चीज़ को तर्क करने से यानी वो वाजिब है या मुस्तहब है,
یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے چھوڑنے کے عادی بنے ہیں یا اس کے سیکھنے سے لاپرواہی برتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی بس اتنا جانے کہ اگر کسی وجہ سے وہ چیز اس سے چھوٹتی ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا، کیا اس کی قضا اس پر لازم ہے، کیا اس کی بھرپائی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے اس لیے ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے، وہ واجب تھوڑی نہ ہے، چھوڑ دو۔ یعنی ایک آدمی چیزوں کو اس لیے چھوڑتا چلا جاتا ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ واجب اور غیر واجب، فرض و غیر فرض، اور سنن و غیر مسنون، یا اس طرح سے یعنی مستحب ہے اگر وہ، مؤکد ہے غیر مؤکد ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک انسان انہیں کرنے اور ترک کرنے کے لیے فیصلے کے لیے بنیاد بنائے، وہ اس لیے ہے کہ اگر چھوڑ جائے تو کیا، وہ اگر چھوڑ جائے تو گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں۔ بہرحال ہم جو باب الادب سے کچھ احادیث پچھلے دروس میں دیکھ رہے ہیں، ان میں 4 حدیثیں ہم نے مکمل کی۔ اب حدیث نمبر 5 سے ہم اپنی مزید آگے کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ جو حدیث نمبر 5 ہے اس میں مجلس کا ادب سکھایا گیا ہے۔ مسلمان اور اسلام چونکہ مسلمانوں کو اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، مساجد میں دینی دروس ہوں یا جمعہ کی مجالس ہوں، یا اسی طرح سے انسانوں کا نکاح میں، ولیمہ میں، یا اسی طرح سے کھانے پینے کی دعوتوں میں مختلف مواقع پر جمع ہونا، تو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں جمع ہوں، متحد ہوں، اور اس کی تعلیمات اسلام میں دی گئی ہیں۔ اس تعلق سے مجلس کے بہت سارے آداب ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم ادب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، چونکہ ابن حجر رحمہ اللہ کا مقصود ساری احادیث کو جمع کرنا نہیں ہے ایک کتاب میں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ بہت سارے احکام میں کچھ آداب اور کچھ احکام سکھا دیے جائیں، تاکہ پہلے مرحلے میں کچھ نہ کچھ سارے احکام میں سے انسان سیکھ جائے۔ یہ احادیث الاحکام کی کتاب ہے، اس میں استیعاب نہیں ہے، یہ نہیں کہ سارا جمع کر دیا جائے۔ آدمی کہے گا اس میں تو ایک ہی ادب ہے مجلس کا، اور بھی بہت سارے آداب ہیں، وہ کیوں نہیں جمع کیے؟ اگر وہ جمع کر دیتے تو یاد کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کتاب کا اصل مقصد، یا اس طرح کی کتابوں کا اصل مقصد، چاہے عمدۃ الاحکام ہو یا المحرر ہو یا اسی طرح سے بلوغ المرام ہو یا اور کتابیں ہیں، 40 ہیں مثلا، ان کتابوں کا مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے، بلکہ ان کتابوں کا مقصود یہ ہے کہ ہر باب میں سے کچھ حدیثیں جمع کر دی جائیں، تاکہ ایک طالب علم جب ان کو یاد کرے تو اس کے لیے مشکل نہ ہو، وہ سارے ابواب میں سے کچھ مسائل سیکھ جائے پہلے مرحلے کے لیے، پھر اس کے بعد میں آگے کے مراحل کے لیے بڑی کتابیں اس کے لیے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کے دلوں میں ایک شک پیدا ہوتا ہے یا ان کو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی ادب بیان کر دیا مجلس کا اور اتنے سارے آداب ہیں، تو کیا ان کو حدیث معلوم نہیں تھی؟ وہ شارحین صحیح البخاری میں سے ہیں اور ان کی کتاب 14 جلدوں میں تقریباً چھپی ہے، تو آپ غور کریں انہوں نے کتنی ہزاروں حدیثوں کو اس میں ذکر کیا ہے مختلف احادیث کے تحت۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ ہر باب کی کچھ نہ کچھ حدیثیں ذکر کر دی جائیں، تاکہ ایک طالب علم اہم احکام سیکھ لے پہلے مرحلے کے لیے، بعد میں پھر زندگی پڑی ہے مزید کتابیں پڑھنے کے لیے اور مزید احادیث جاننے کے لیے۔ یہ بھی شبہ اس کو یعنی دور کرنا ضروری تھا۔ حدیث نمبر 5 میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ہرگز بھی ایسا نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائیں اور پھر اس جگہ بیٹھے، وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کرو اور سمٹ کر بیٹھ کے دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو۔ یہ ترجمہ میں نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک حکم آنے والے کے لیے ہے جو مجلس میں آئے،
اور دوسرا حکم مجلس والوں کے لیے ہے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی حکم اس کا کیا ہے اور کیا تفاصیل اس کی ہیں۔ پہلا جملہ حدیث کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، کسی آدمی کو پہلی صف میں نماز پڑھنا ہو، مثلا جمعہ کے دن آئے اور کسی کو کہ پیچھے جاؤ اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی جو ہمیشہ نماز کو پابندی سے نہیں آ پاتا ہے، آپ پابند ہیں، آپ جا کے کہیں چلو روزانہ تو آتے نہیں، فجر میں تو دکھتے نہیں ہو، اور اب جمعہ کے لیے آ کر بیٹھ گئے، چلو پیچھے جاؤ، ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ اس اعتبار سے ایک آدمی دوسروں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے، یا عام مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آئے، دینی درس ہے مثلا، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور وہاں کے خود بیٹھ جائے۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ کسی بیٹھے ہوئے شخص کو جو مجلس میں موجود ہے، آنے والا شخص، اس کی جگہ سے اٹھا کر اس جگہ بیٹھ جائے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا النهي للتحریم، یہ جو منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہ کرے تو اچھا ہے، یا نہ کرنا یہ ضروری ہے، کرنا حرام ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ تحریم کے لیے ہے، یعنی کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو آدمی حرام کا مرتکب ہو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ حرام ہے۔ یہاں پر یعنی اس حدیث میں ایسا کیوں کہا گیا، کیوں یہ گناہ ہے، کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ پر بیٹھا ہے وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، الا یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے مسجد چھوڑ کے چلا جائے اس ارادے سے کہ مجھ کو نہیں بیٹھنا ہے۔ تو جب تک کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کا، اس جگہ کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس تعلق سے احادیث بھی آئی ہیں، مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به، جو آدمی کسی مجلس سے اٹھ کر جائے پھر واپس لوٹے تو وہ اس مجلس کا زیادہ حقدار ہے، اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی کام سے اٹھ کے گیا، مثلاً اس کو وضو خانے میں گیا، تھوک کے پھر واپس آیا، یا مثلاً کوئی کال اس کو آیا، فوراً گیا باہر بات کر کے واپس آیا مجلس میں۔ تو کوئی آدمی اگر مجلس سے اٹھ کے کسی غرض سے جاتا ہے اور فوراً آ کے مجلس میں واپس آتا ہے تو وہ جو جگہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ وہاں وہ بیٹھے۔ اگر اس جگہ کوئی بیٹھا ہے تو اس کو اتنا بھی علماء نے کہا کہ حق ہے اس کو کہہ کہ ہٹو وہ میری جگہ ہے، وہاں آ کے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حقدار ہے اس کا۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2179۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں الرجل احق بمجلسه وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه، آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ اپنی کسی حاجت کی وجہ سے چلا گیا پھر واپس لوٹا تو وہ اس جگہ کا جہاں وہ بیٹھا تھا زیادہ حقدار ہے دوسروں سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 3544 صحیح جامع صغیر میں۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس مسلمان کا حق ہے کہ وہاں وہ بیٹھے، لہٰذا کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود وہاں بیٹھے، اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ آتا، چلیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا نہیں، اگر کوئی آدمی خود اٹھے اس جگہ سے تو کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجلس میں آتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اٹھ کے کہتا ہے آپ بیٹھے یہاں پر، اپنی جگہ اس کے لیے خالی کر کے اس کو وہاں بٹھاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اور ایسے وقت میں کیا کرنا بہتر ہے، کیا کرنا اولا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم،
امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند میں، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 228 نمبر پر اس کی تفصیل سند کے اعتبار سے ساری ذکر کی، اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا یقوم الرجل للرجل من مجلسی، کوئی آدمی کسی اور آنے والے شخص کے لیے اپنی جگہ سے نہ اٹھے، ولیکن افسحوا یفسح اللہ لکم، ہاں بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مجلس میں وسعت پیدا کرو اور یعنی ایک دوسرے کے لیے جگہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے۔ آپ نے دعا دی اور آپ نے حکم دیا اور دعا دی، کہا بلکہ مجلس میں وسعت پیدا کرو، یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے چلا گیا اور دوسرا آ کے بیٹھے، بلکہ یہ کہ تھوڑا سا کھسک جاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طرح سے تھوڑی جگہ بناؤ اور آنے والے کے لیے بیٹھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک جگہ بن جائے، اس طرح سے کرو۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اس بات سے منع کیا کہ وہ اٹھ کے دوسروں کے لیے جگہ بنائے۔ اس حدیث سے شیخ الالبانی نے ان دونوں مسائل کو جمع کر کے ایک حکم بتایا ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْآدَابِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَن يَقُومَ الرَّجُلُ عَن مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ غَيْرُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ احْتِرَامًا لَهُ۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر دلالت یعنی صاف طور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی آداب میں سے یہ چیز نہیں کہ ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھے تاکہ دوسرا آدمی اس جگہ پر بیٹھے، وہ اس لیے اٹھے کہ اس کے لیے احترام کے طور پر اٹھے، ایسا نہ کرے۔ بل علیہ ان یفسح له فی المجلس، بلکہ بیٹھے ہوئے کو چاہیے کہ وہ آنے والے کے لیے مجلس میں وسعت پیدا کرے، تھوڑا سا جگہ بنائے، خود بھی بیٹھا رہے اور آنے والے کے لیے بھی جگہ بنائے۔ وَأَن يَتَزَحْزَحَ لَهُ إِذَا كَانَ الْجُلُوسُ عَلَى الْأَرْضِ، اگر زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے، اگر زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس تھوڑا سا دائیں بائیں کھسک جائیں، یہ تزحزح زحزح میلان کو کہتے ہیں، مائل ہو جائے، دائیں طرف بائیں جیسا ہیلے، اور عام طور سے اس زمانے میں لوگ زمین پر ہی بیٹھا کرتے تھے دینی مجالس میں۔ اذا كان قد نهي عن القيام فلان ينهى عن الاقامه من باب اولى، یہ بہت اہم بات ہے جو شیخ البانی نے یہاں پر کہی اسی حدیث کے ضمن میں، حدیث نمبر 228 کے ضمن میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 پر بات ہے صحیح۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو اٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم اٹھو مت آنے والے کے لیے، تو آنے والے کو اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ زیادہ منع ہے، یعنی اٹھنا ہی منع ہے اگر تو اٹھانا زیادہ منع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں مناسب نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آنے والا اٹھائے اور بیٹھے، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بیٹھا اٹھ کے کسی کو جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہے۔ مناسب یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا دائیں بائیں آگے پیچھے ہلیں اور بیٹھنے والے کے لیے جگہ بنائیں۔ بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس حکم کو مانا جائے کہ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، اللہ رب العالمین خود ہی برکت دے دیتا ہے اور آنے والوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اٹھے اور نکل کے چلا جائے مجلس سے، بیٹھے آپ یہاں پہ زبردستی، تو کیا مناسب ہے کہ بیٹھے وہاں پر؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وقام له رجل من مجلسه، تو ایک آدمی اس آنے والے کے لیے اپنی مجلس سے اٹھا، فذهب ليجلس فيه، آنے والا آدمی، مجلس میں آنے والا آدمی جا کر اس کی جگہ بیٹھنے لگا، فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ یہاں پر ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ اٹھنے والے کی طرف یا آنے والے کی طرف؟ یعنی آپ نے اس کو منع کر دیا۔ کس کو منع کیا؟ اٹھنے والے کو منع کیا مت اٹھو، یا آنے والے کو اور بیٹھنے والے کو منع کیا کہ تم مت بیٹھو۔ اس تعلق سے شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عون المعبود میں کہ ای عن الجلوس فی ذلک المجلس، یعنی آپ نے اس شخص کو منع کر دیا
اس جگہ بیٹھنے سے، مت بیٹھو وہاں پہ۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4828، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے اٹھے اپنی جگہ چھوڑ کے، تو حکم یہی ہے کہ آنے والا آدمی مجلس میں اس جگہ نہ بیٹھے۔ علماء نے کہا کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر ہے، کہ کہیں عادت نہ بن جائے لوگوں کی کہ کوئی آدمی آتا ہے تو احترام میں اس کی لیے اٹھ کے اس کو جگہ بنائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ سب مجلس میں بیٹھے رہیں اور وسعت پیدا کی جائے۔ اس کی یہ معنی جو ہم نے دی ہے کہ بیٹھنے والے کو منع کیا، اس کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خود اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا۔ ایک روایت میں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، راوی کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بڑی تعمیل کرتے تھے۔ جیسے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، یہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے، تو سب سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے والے صحابہ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، یہ ان کی عادت تھی کہ اگر مجلس سے کوئی آدمی ان کے لیے اٹھتا کہ وہ اس جگہ بیٹھیں، تو کبھی اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ اس جگہ بیٹھتے نہیں تھے کہ اگر کوئی ان کی جگہ یعنی جگہ خالی کرے کہ آپ بیٹھے ہو یہاں پر، وہ نہیں اٹھتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اس سے بھی یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی خود سے بھی کسی کے لیے اٹھتا ہے، تب بھی آنے والے کو اس مجلس میں اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگلا حکم کیا ہے؟ یہ تو ہوا اس شخص کے لیے جو آ رہا ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے وہاں نہیں بیٹھے، اور کوئی خود سے بھی اٹھتا ہے تب بھی اس جگہ نہ بیٹھے۔ لیکن دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، دو باتیں آپ نے کہی، تفسح اور توسع کی۔ ابن حجر ابن ابی جمرہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قولہ تفسحوا وتوسعوا فمعنى الاول ان يتوسعوا فيما بينهم، کہتے ہیں کہ دو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ایک کہا تفسحوا اور دوسرا حکم دیا کہا توسعوا۔ کہتے پہلے کے معنی، ابن ابی جمرہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ پہلے کے معنی یہ ہیں کہ ان يتوسعوا فيما بينهم، کہا کہ آپس میں اپنے درمیان میں جو ہے وسعت پیدا کرو، جیسے سب جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا فاصلہ آپس میں ویسا بنانے کی کوشش کرو کہ درمیان میں کوئی آدمی آ کے بیٹھ سکے۔ تو پہلے کے معنی یہ ہے۔ فسحہ کے معنی جو ہے وسعت کے ہوتے ہیں، مکان فصیح جو ہے کھلی جگہ کو کہتے ہیں۔ ومعنى الثاني ان ينضم بعضهم الى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل، انتہا ملخصا۔ ابن حجر نے ملخص اس کو ذکر کیا ان کے قول کو، کہتے ہیں دوسرے کے معنی یہ ہیں کہ بعض سے اس طرح سے چمٹ کے بیٹھیں کہ دوسرے کے لیے جگہ بنے، یعنی کچھ لوگ جگہ خالی کریں، کچھ لوگ جو ہے غم ہو جائے، اور یعنی وہ آنے والا جو ہے اس کو کہیں خالی جگہ مل جائے، تو کچھ خالی جگہ کرنے آپس میں ملے۔ اس طرح سے دونوں معنی اس کے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ عطف تفسیری ہے، جیسے کہ ابن حجر نے خود کہا ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں لڑائی جھگڑا، بات ایک ہی ہے لیکن بعض اوقات تاکید کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ توسعوا اور تفسحوا کے ایک ہی معنی ہے، لیکن بطور تاکید آپ نے اس کو کہا، اور زبان میں عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی کے دو لفظ ہوتے ہیں، انہیں ایک ساتھ ذکر کیا، جیسے میں نے مثال بیان کی لڑائی جھگڑا، جو ایک ہی بات ہے، تو تکرار جو ہے معنی ایک ہی ہونے کے باوجود تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے کہ یہ دونوں معنی ہیں، ایک تو جگہ خالی کریں، دوسرے غم ہو جائیں تاکہ جگہ خالی ہو جائے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں ان هذا امر من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اننا اذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فاننا نتفسح ونتوسع، یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ کہتے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ کوئی آدمی مجلس میں آئے اور اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو، اور تو ہم اس کے لیے وسعت پیدا کریں، بیٹھنے کی جگہ بنائیں۔ یعنی یہ اسلامی آداب میں سے فتح ذی الجلال والاکرام
جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں شیخ نے بات کہی ہے. یہ اسلامی ادب ہے کہ ہماری مجلس میں آنے والا شخص اس کا اکرام ہے کہ ہم اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائیں. وہ آ کے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی آدمی اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں بنا رہا ہے, یہ اس کی بے عزتی ایک اعتبار سے ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہماری مجلس میں بیٹھو, اور ہم بالکل تم کو جگہ نہیں دیں گے. بس تو کبھی تاخیر سے آنے والا ہوتا ہے آدمی, اس کے لیے جگہ بنائی جائے اگر گنجائش ہے, اگر ممکن ہے کوشش کریں جگہ بنانے کی, اگر بن جاتی ہے تو بہت اچھا. تو اس طرح سے ایک آدمی اگر کسی مجلس میں آتا ہے تو اس کی دلجوئی, اس کا اکرام اور اس کی محبت اور اس کی اخوت کا تقاضا یہ ہے اس سے کہ ہم اس کے لیے مجلس میں جگہ بنائیں. اس کا حکم خود قرآن میں اللہ نے دیا ہے, آپ سمجھیں گے حدیث میں ہے, یہی بات قرآن میں بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اس کی فضیلت کیا ہے, حدیث میں بھی گزرا, قرآن میں بھی اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے. کیا فرمایا سورہ المجادلہ میں آیت نمبر 11 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. خطاب سارے دیکھیے قرآن کریم میں جب کسی بات کو ذکر کیا جائے, خصوص سارے احکام قرآن کے سب کے لیے ہیں, خصوصاً اہل ایمان کے لیے, لیکن جب کسی کا نام لے کے کہا جائے تو یہ تاکید بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر جب بھی یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو, لوگوں کے لیے, بیٹھنے والوں کے لیے, آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کرو, تو تم ضرور اس کے لیے آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کرو. یفسح اللہ لکم, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. کتنی بڑی فضیلت اس چیز کی ہے کہ ایک آدمی دنیا میں مجلس میں, دینی مجالس ہوں یا عام مجالس ہوں, آنے والے کے لیے اگر جگہ بنائیں, اس کے لیے وسعت پیدا کرے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وسعت پیدا کرے گا, تنگی کو ختم کرے گا. تم آنے والے کے لیے تنگی کو ختم کرو, جگہ بناؤ, وسعت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں وسعت پیدا کرے گا. جنت کی وسعت تم کو دے گا. دنیا میں رزق ہو یا اسی طرح سے گھر ہو یا کسی بھی طرح سے ہو, شرع صدر کے اعتبار سے ہو, دل کی وسعت ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے, کیونکہ عام ہے, کسی خاص چیز کے لیے ذکر نہیں کیا, فلاں چیز میں وسعت پیدا کرے گا. اللہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. کیا جاتا ہے اس میں, ذرا سی دیر کے لیے آدمی جگہ بنا دے کسی کے لیے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا میں وسعت پیدا کرے گا, آخرت میں وسعت پیدا کرے گا. وسعت میں عموم ہے, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. کیوں نہ کرے آدمی, اور کتنا خوش قسمت ہے آدمی جو دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرے تاکہ اللہ اس کے لیے وسعت پیدا کرے. ابن حجر رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر, چونکہ امام بخاری نے ذکر کیا اس آیت کو, کہتے قولہ افسحوا یفسح اللہ لکم, تم وسعت پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے. کہتے ہیں ای وسعوا یوسع اللہ علیکم فی الدنیا والآخرہ, کہتے ہیں تم اپنے بھائی کے لیے وسعت پیدا کرو مجلس میں, ذرا سی دیر کے لیے تم وسعت پیدا کرو گے, تم اپنے بھائی کے لیے وسعت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تم پر وسعت پیدا کرے گا. فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 63, مطبعات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے لیکن میرے سامنے یہ ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ, یعنی حدیث میں دعا آئی ہے اور اس آیت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی معمولی چیز نہیں. آج ہر آدمی تنگی سے پریشان ہے, رزق کی تنگی, گھر کی تنگی, اسی طرح سے یعنی دل کی تنگی, زندگی بعض لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے. اس تنگی کو وسعت میں بدلنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے. بہت سارے اسباب ہیں لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کے دل میں جگہ ہو اپنے بھائی کے لیے, وہ اپنے بھائی کے لیے وسعت پیدا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں وسعت پیدا کرے. عبد الرحمن ابن ابی عمرہ کہتے ہیں, اب یعنی ایک اور حدیث اسی ضمن میں آتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی مجلس کون سی ہے.
عبد الرحمن ابن ابی عمرہ کہتے ہیں اوذینا ابو سعید، اور ایک روایت میں ہے بجنازۃ فی قومہ، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اوذینا سے مراد ہے اخبرہ، بلایا گیا، خبر دی گئی۔ اذان کے معنی اخبار کے ہوتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازے میں کی خبر دی گئی اور بلایا گیا، جو قوم میں کسی کی وفات ہوئی تھی۔ فلم یأتی حتی اخذ الناس مجالسہ، تو آنے میں ان کو تاخیر ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پھر کچھ وقت کے بعد آئے۔ فلما ان جاء قام له رجل من مجلسه، جب وہ آئے تو ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھا، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کے طور پر اپنی مجلس سے اٹھنے لگا۔ فقال ابو سعید لا، ایک روایت میں ہے لا، یہ لا جو ہے یہ الادب میں، الادب المفرد میں اور مسند احمد کی روایت میں، جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں یہ بیہقی کی ہے جو شعب الایمان میں ہے، اس میں زیادتی نہیں ہے، یہ زیادتی مسند احمد اور الادب المفرد کی ہے۔ تو کہا فقال ابو سعید لا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها، کہ جب اٹھنے لگا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یعنی تم اپنی جگہ سے مت اٹھو، ویسی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، کہا کہ نہیں تم مت اٹھو، اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلسیں وہ ہیں جن میں وسعت پیدا کی جائے، جن میں آنے والوں کے لیے وسعت ہو، خیر المجالس اوسعها۔ ثم اعتزل فقعد ناحیة، پھر الگ ہٹ کے ایک جگہ جہاں مجلس کی ختم پر جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے، آ کے وہاں نہیں بیٹھے بلکہ ایک جگہ کنارے بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے امام احمد اور امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور ابو داؤد نے، حاکم نے، ابن ماجہ سبھی نے اس کو روایت کیا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اور حضرت انس سے بھی روایت آئی ہے، امام البزار نے اور اسی طرح سے حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور شعب الایمان میں بھی روایت موجود ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3285 اور الصحیحہ میں 830 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، یعنی بعض سندوں سے صحیح بھی آئی ہے۔ تو اس حدیث کے مختلف طرق میں زیادتیاں ہیں، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے خیر المجالس اوسعها، بہترین مجالس وہ ہیں جن میں وسعت ہو۔ کیا مطلب ہے؟ بڑی جگہ کی جائے مجلسیں، یا درمیان میں فاصلہ رکھیں لوگ، یا کیا مطلب ہے؟ امام الصنعانی مختلف معنی ذکر کر کے کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَفْقِدُ فِيهِ الْإِنسَانُ الْمَجْلِسَ الْمُعَدَّ لِلْجُلُوسِ، ما نافیہ ہے، یعنی یہاں پر اس معنی کے بھی احتمال ہے کہ ایسی مجلس جس میں آنے والے کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے، ایسا نہ ہو، یعنی مجلس ایسی نہ ہو کہ اس میں آنے والے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو، بلکہ اس میں جگہ میسر ہو جائے۔ تو ایسی جو مجالس ہیں کہ ہر آنے والا اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ وہاں بنا دی جائے، بیٹھے ہوئے لوگ اس کے لیے جگہ بنائیں، تو ایسی مجالس جو ہیں بہترین مجالس ہیں۔ تو اس کو التحبیر لإیضاح معانی التیسیر میں الصنعانی نے، یہ سبل السلام والے ہی ہیں، انہوں نے اس کو ذکر کیا، یہ معنی اس کے ذکر کیے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں جگہ تنگ ہوتی ہے اور کوئی آدمی آ جاتا ہے، اور پھر آگے کے یا کسی حصے میں، خاص حصے میں اس کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، تو اس تعلق سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدکم فاوسع له اخوه فانما هي کرامۃ اکرمہ اللہ عز وجل به۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور سیل جامع صغیر 463 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ شیخ البانی کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں عام طور سے احادیث کی تحقیق ہوتی ہے، اور صحیح کیوں ضعیف کیوں یہ تفصیل موجود ہوتی ہے، تو یہاں تو اس کا وقت نہیں ہے، لہٰذا کوئی آدمی وہاں جا کر رجوع کر کے ان احادیث کی تفصیل دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیوں صحیح ہے اور کیوں ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے اور اس کا بھائی
اس کے لیے وسعت پیدا کرے، آؤ یہاں پہ بیٹھو، اس کے لیے جگہ بنائیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ، یہ اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہے جو اس مسلمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کے لیے اکرام کیا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے یہ اس کو جگہ ملی ہے، یہ اکرام ہے، اس کو چاہیے کہ جا کر بیٹھ جائے۔ تو اگر کسی کے لیے خصوصی طور پر مجلس میں جگہ بنائی جائے اور آسانی سے اس جگہ تک وہ پہنچ سکتا ہو تو جا کے بیٹھ منع نہ کرے، بلکہ بیٹھ جائے اگر خاص جگہ کسی کے لیے بنائی جائے تو۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے بنائی جائے بلکہ وسعت پیدا کی جائے تو جا کے بیٹھ جائے، اور یہ اکرام ہے اس کا، یعنی اس کا بھائی اس کا اکرام کر رہا ہے تو اس اکرام کو بھی قبول کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے وسعت پیدا کی ہے۔ لیکن اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ اگر گردنیں پھلانگ کر لوگوں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں دے کر آدمی پہنچ سکتا ہو اور بہت دقت اس میں ہو تو نہ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے جگہ ضروری وہاں پہنچنا ہے، اس کی تقریر ہے یا مثلا کوئی ضروری کام ہے، دستخط کرنا ہے، یا مجلس بھری ہوئی اور جو ہے دولہا بعد میں آ گیا، اس کا ہی نکاح ہے، وہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، اس کو تو آنا ہی پڑے گا اس میں۔ تو اس طرح کی کوئی بات ہو جہاں وہاں پہنچنا ضروری ہو تو پھر وہ جائے، لیکن اگر ضروری نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، آدمی کہہ سکتا بیٹھیے میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ مجلس کی ختم پر بیٹھنا یہ ادب ہے۔ اس تعلق سے ایک روایت بھی آتی ہے جس کو ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی فتح الباری میں۔ فتح الباری دو ہیں، ایک ابن حجر کی، دوسری ابن رجب کی۔ ابن رجب اپنی فتح الباری کو مکمل نہ کر پائے، لیکن یہ بہت عمدہ کتاب ہے جس میں بہت عمدگی سے سلف کے آثار کو انہوں نے ذکر کیا، بہت ساری چیزیں جو دوسری جگہ نہیں ملتی ہیں وہاں بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی ضمن مسئلہ آ گیا تو بتاتا ہوں کہ بعض جو لوگ ہیں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نماز کے ختم پر تکبیر کہنا کیا ہے۔ اب کئی لوگ اس میں شبہ میں ہوتے ہیں، تکبیر سے مراد رفع صوت ہے، ذکر اونچے آواز سے کرنا، یا ذکر کرنا ہی مراد ہے۔ تکبیر اس لیے کہا جائے کہ اللہ اکبر بھی اس میں آتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا واقعی تکبیر کہنا ہے جیسا کہ امام ابو داؤد نے تویب اس کی ہے۔ تو بہت سارے شبہ میں ہوتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے کئی آثار ذکر کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صراحت کے ساتھ فرض نماز کے اختتام پر سلف سے تکبیر کہنے کا ثبوت ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جہاں تک مجھ کو یاد ہے 3 مرتبہ تکبیر کا بھی ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں دوسرے اذکار ہیں۔ تو استغفار کے بعد جو تکبیر کا جو عمل ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، بعض نے کہا کہ نہیں اللہ اکبر تکبیر کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ آپ اگر فتح الباری دیکھیں ابن رجب کی، آپ کو بہت سارے آثار اس میں سلف کے ملیں گے جس سے وضاحت مسئلے کی ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ ایک ضمنی ایک علمی فائدہ تھا جو مناسب سمجھا میں نے۔ یہ کتاب بہت عمدہ ہے، اس میں کتاب الایمان اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری باتیں سلف کے منہج کے مطابق انہوں نے ذکر کی ہے ایمان کی تفصیل میں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ خالد بن ثابت الفہمی، خالد ابن ثابت الفہمی، ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ تو خالد ابن ثابت الفہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، المسجد یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے، وقد امتلأ من الشمس، باہر بہت دھوپ تھی تو مسجد جو ہے بھری ہوئی تھی، بالکل جگہ نہیں تھی۔ فرآہ بعض من فی الظل، بعض لوگ جو سائے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو دیکھا۔ فاشار الیہ لیوسع له، تو ان کی طرف اشارہ کہا اور ان کے لیے لوگوں کو کہا کہ ان کے لیے جگہ بناؤ۔ فکرہ ان یتخطى الناس الى ذلك الظل، حضرت خالد بن ثابت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگوں کو پھلانگ کے جائیں اور اس سائے کی جگہ میں بیٹھیں۔ وَتَلَا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جو بھی پریشانی مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر، اس لیے کہ بہت ہی اونچے اخلاق یا اونچے اوصاف میں یا اونچے احکام میں سے ہے، اللہ کے احکام میں سے بہت عظیم شان اور عزم الامور جو ہے اونچی باتوں میں سے ہے، اعلیٰ اخلاق میں سے کہ ایک آدمی مصیبت پر صبر کرے۔ یہ آیت پڑھی جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ ثم جلس فی الشمس، اور دھوپ ہی میں بیٹھ گئے۔
دھوپ ہی میں بیٹھے رہے، پھلانگ کے نہیں گئے، جگہ خالی ہو رہی تھی لیکن لوگوں کو پھلانگ کے گردنوں کو پار کر کے اور کسی کو پاؤں لگ رہا ہے اتنا کر کے جا کے بیٹھیں، کہا اس سے بہتر ہے کہ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اور ثم جلس فی الشمس، اور ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں خرجہ حمید ابن زنجویہ، حمید ابن زنجویہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ان کے بارے میں اسماعیل ابن محمد الاصفہانی کہتے ہیں حمید ابن زنجویہ من اہل نسا، حمید ابن زنجویہ اہل نسا میں سے ہیں، کان من سادات اہل بلدہ فقہا وعلما وهو الذي اظہر السنة بنسا رحمۃ اللہ علیہ، کہتے کہ نسا میں سے ہیں، نسائی جیسے ہیں ویسے نسا میں سے یہ بھی ہیں، اور یعنی فقہ و علم میں اپنے علاقے کے سرداروں میں سے، سادات میں سے تھے، بڑے علماء میں سے یہی ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں نسا میں سنت کا اظہار کیا، یعنی سنت کے علم کو پھیلایا۔ تو یہ احکام ہیں جو اس مسئلے سے متعلق تھے، اور یہ ادب ہے کہ آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے، اس کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو اٹھانا مناسب ہے بلکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ آداب شرعی آداب ہے جن کا اہتمام ہم کو مجالس میں کرنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، اس میں اب پچھلے مجلس میں ہم نے دیکھا مجلس کا، یعنی پچھلے حدیث میں دیکھا مجلس کا ادب ہے، اس حدیث میں ہم کھانے کے آداب میں سے ایک ادب دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس صحابی کے والد بھی صحابی ہوں، جیسے ابن عمر ہیں یا ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر تو حضرت عمر بھی صحابی، اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ بھی صحابی، اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس تو عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی۔ ایسے اگر دونوں صحابی ہوں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، تاکہ دونوں کے لیے یعنی اللہ کی رضا کی دعا کی جائے۔ تو وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو وہ اپنا ہاتھ نہ پونچھے، کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ پوچھے نہیں، کپڑے سے، رومال سے، ٹیشو سے، فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، یہاں تک کہ وہ خود اس ہاتھ کو، انگلیوں کو چاٹ نہ لے، ہاتھ سے مراد یہاں انگلیاں ہیں کیونکہ آدمی ہاتھ سے یعنی انگلیوں سے کھاتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا، تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا چٹا دے، حدیث میں خود چاٹنے کا یا دوسرے کو چٹانے کا ذکر آیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بعض لوگ چونک جائیں گے کہ یہ بھائی کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام البیہقی کہتے ہیں کہ او یلعقها جو ہے یہ راوی کا شک ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ راوی کا شک ہو، کہ حدیث میں راوی کو شک ہو گیا کہ خود چاٹ لے یا چٹا دے، یلعقها یا یلعقها، لیکن امام البیہقی نے خود یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مراد ہوں، اور اگر دونوں مراد ہیں تو بچے کو یا ایسے کسی شخص کو گھر میں یعنی آدمی چٹا دے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں۔ آج یہ بہت شرم کی بات ہے، جیسا کہ شیخ البانی کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ تھوڑا مغربیت کی طرف بہت جا رہے ہیں، کہ ہم لوگ جو ہے انگلی چاٹنا برا سمجھتے ہیں مجلس میں، خاص طور سے اگر ہوٹل میں آدمی کھا رہا ہو تو پھر تو بہت مشکل ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے مغربی ملکوں میں اگر ہو یا بہت پاش 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، وہاں تو مشکل ہے، آدمی کھانا کھا کے ہاتھ سے کھائے تو پھر تو مشکل ہے، وہاں سپون سے کھائے گا، فورک سے کھائے گا، اور اگر وہ منع تو نہیں ہے کہ آدمی چمچے سے کھائے، لیکن ہاتھ سے کھانا آدمی اس کو یعنی خلاف ادب دنیا سمجھتا ہے، جبکہ وہ سنت ہے، وہ ادب نبوی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی چمچے سے کھائے، لیکن اگر ہاتھ سے کھاتا ہے تو برا اس کو سمجھنا برا ہے، اس کا اختیار ہے جیسا کھائے، لیکن انگلیوں سے کھانا، ہاتھ سے کھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو برا سمجھنا برا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کو یعنی عام سمجھتے ہیں اس میں، اور کھانے سے فارغ ہو کر
آدمی انگلیاں چاٹے تو پہلے لوگوں کو دیکھتا ہے، ہاتھ کو دیکھنے سے پہلے کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا آدمی سوچے یہ بہت شرم کی بات ہے. سنت کا سوچ، اللہ کا سوچ، یہ دینی ادب ہے، آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ اگر برا سمجھے تو برا سمجھیں گے، کیا ہوگا؟ جنت میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، ان کے ہاتھ میں ہے. یا اگر آپ نے انگلیاں نہیں چاٹی تو آپ کو کچھ آپ کا بل دیں گے ہوٹل کا. لوگوں کا ہم کیوں سوچیں؟ جہاں سوچنا ہے وہاں تو ہم سوچتے نہیں، جہاں نہیں سوچنا ہے وہاں سوچتے ہیں. لوگوں سے آدمی اتنا مرعوب نہ ہو کہ اللہ کی عظمت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا آدمی حق بھول جائے. اتنا لوگوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو دیکھتے دیکھتے دین کو تباہ کر دیتے ہیں. تو حدیث میں یہ بات ہے کہ یا تو خود انگلیوں کو چاٹ لے یا چٹا دے. اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں آگے. بعض میں کہا جیسے بچے ہیں، بچوں کو چٹا دے، یا اسی طرح سے گھر میں بلی ہے مثلا، یعنی اس کو چٹا دے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے. یعنی ان پر جو کھانا لگا ہوا ہے اس کو یوں ہی دھو لینا یا یوں ہی پوچھ لینا ٹیشو وغیرہ سے، یہ مناسب نہیں ہے. وہ کھانا ہے، وہ غذا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو آدمی اسی طرح سے انگلیاں چاٹ لے، یہ کھانے کا ادب ہے. سائنسی چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، شرعی چیزیں ہیں، اس کو اب سمجھ لیں، یہ ادب ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها. امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2032. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. انگلیاں 5 ہوتی ہیں تو انگوٹھا بھی انگلی میں آتا ہے، تو 3 انگلیوں سے آدمی خامخواہ پریشان ہو کہ 3 انگلی سے کیسے کھاتے تھے. 3 انگلیاں ان سے کھانا کھاتے تھے. یأکل بثلاث اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها، اور اپنا ہاتھ یعنی انگلیاں پوچھنے سے پہلے اسے چاٹ لیتے تھے. تو یہ بھی ادب ہے اور یہ بھی سنت ہے. یہاں 2 سنتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ ایک آدمی اگر کھانا کھائے تو 3 انگلیوں سے کھائے جہاں تک کہ ممکن ہو. ہاں اگر ایسی چیز ہے جو 3 انگلیوں سے نہیں کھائی جا سکتی تو 4 یا 5 انگلیاں بھی کھانا جائز ہے، جیسا کہ ابن حجر نے کہا ہے. اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اسے دھونے یا پوچھنے سے پہلے آدمی انگلیاں چاٹ لے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، قبل ان یمسحها، اگر آدمی ہاتھ نہ دھوئے اور بس اس کو رومال وغیرہ سے، کپڑے سے یا ٹیشو سے پونچھ لے تب بھی کافی ہے. مثلا کوئی غذا ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دھونا ہاتھ ضروری نہیں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا آدمی اس کو پونچھ لیا تو کافی ہے. تو معلوم ہو کہ کھانے سے فراغت پر ہاتھ دھونا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی ہاتھ پونچھ لے کسی چیز سے تب بھی کافی ہے. اس حدیث سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 3 انگلیوں سے کھانے کا تھا. ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ السُّنَّةَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ. حضرت کعب ابن مالک کی حدیث سے بات سامنے آتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے آدمی کھانا کھائے. وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَائِزًا، اگرچہ 3 انگلیوں سے زیادہ سے کھانا جائز ہے. مثلا آپ کھجوریں کھا رہے ہیں تو آپ کو 5 انگلیاں استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، آپ 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں. کیوں نہ سنت پر آپ عمل کریں. یا مثلا آپ روٹی سے کھا رہے ہیں، 5 انگلیاں ضروری نہیں، 3 انگلیوں سے آپ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے جو بھی سالن آپ کو میسر اللہ نے کیا ہے، اللہ برکت دے، اس سے آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھل وغیرہ ہیں، آدمی 3 انگلیوں سے کھا سکتا ہے. ہاں کوئی پتلی چیز ہے جیسے چاول ہے اور اس میں سالن بھی آپ نے ڈال دیا، اب 3 انگلی سے آ رہا ہی نہیں ہاتھ میں مثلا، تو آپ پھر وہاں 4 یا 5 انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو حتی الامکان آدمی 3 انگلیوں سے کھائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت صرف تذکرے سے زندہ نہیں ہوتی ہے، سنت عمل سے زندہ ہوتی ہے. خصوصاً گھر کے بڑے اگر عمل کریں تو بچے بھی اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، اس کی علت کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جائے؟ بعض لوگوں کو اس میں کراہت ہوتی ہے، اس سے کراہت ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم
فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2035۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو کھانے سے فراغت پر وہ اپنی انگلیاں چاٹ لے، یعنی جس ہاتھ سے کھایا ہے اس ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ کس حصے میں کھانے کی برکت ہے۔ فی ایتہن، انگلیوں میں کس میں برکت ہے، یعنی جو کھانا لگا ہوا ہے کہاں برکت ہے اس کو نہیں معلوم ہے، تو یعنی غذا میں اس کی برکت ہے، تھالی میں، اور جو بچا ہوا پوچھ کے کھانا ہے اس کو جیسا کہ آگے آئے گا، یا انگلیوں میں کھانا لگا ہوا ہے کس میں برکت ہے اس کو نہیں معلوم، اس برکت کے حصول کے لیے وہ انگلیوں کو لگا ہوا کھانا وہ چاٹ لے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والسحفۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا بلکہ پلیٹ جو ہے اس میں لگا ہوا کھانا بھی پونچھ کے کھانا اس کو بھی چاٹ لینے کا حکم دیا، یعنی آدمی پلیٹ میں لگا ہوا کھانا ہے اس کو انگلیوں سے لے اور اس کو چاٹ لے، یعنی کھانا اس میں اسی طرح سے نہ چھوڑے۔ قال وانکم لا تدرون فی ایہ البرکہ، تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، جو تم نے کھایا اس میں برکت تھی، جو پلیٹ میں لگا ہوا ہے اس میں برکت ہے، یا پھر جو انگلیوں میں لگا ہوا ہے اس میں برکت ہے، تم کو نہیں معلوم کہ غذا کی برکت حاصل اگر تم کو کرنا ہے تو تم کو پلیٹ صاف کر کے بھی کھانا ہے اور انگلیوں میں لگا ہوا چاٹ لینا ہے تاکہ تم اس برکت کو حاصل کرو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2033 پر۔ برکت کے کیا معنی ہیں، برکت ہے سے مراد یہاں کیا ہے؟ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبل السلام میں والبرکۃ ہی النماء والزیادۃ وثبوت الخیر، کہتے ہیں کہ برکت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں نما یعنی پروان چڑھنا، وزیادہ زیادتی، وثبوت الخیر خیر کے باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کئی اعتبار سے لفظ آتا ہے، تین معنی یہاں ذکر کیے۔ برکت کے معنی ہے نشو نما کے، یا اسی طرح سے زیادتی کے، یا اسی طرح سے خیر کی بقا کے، خیر کے باقی رہنے کو، تو یہ برکت ہے۔ کہتے والمراد ہونا ما يحصل به التغذیہ وتسلم عاقبته من اذى، اور ويقوي على طاعة الله وغیر ذلك، کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں اس سے غذا کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ غذا کا فائدہ نصیب ہو، اور آدمی اس غذا کے کھانے سے اذیت ہو سکتی ہو اگر تو اس سے محفوظ ہو جائے، اور اسی طرح سے یعنی وہ غذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ کی فرما برداری میں قوت کا ذریعہ بنے۔ کھا رہا ہے وہ کھانا اس کے لیے اللہ کی فرما برداری میں قوت کا ذریعہ بنے، وہ کھانا اس کے لیے قوت کا ذریعہ بنے، اس کے لیے غذا بنے، اس کو فائدہ ہو کھانے سے۔ کھا رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، برکت اس کو نہیں مل رہی ہے، وہ برکت حاصل کرے تاکہ وہ غذا اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو، اس کے لیے مضر نہ ہو، اور اس مضر نہ ہو نفع بخش ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، تو یہ مراد ہے اس سے۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی غذا سے اس کو فائدہ ہو وہ کھائے اس طرح سے اور انگلیاں چاٹ لے، کسی سے ڈرے نہیں، سنت پر عمل کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے آدمی بڑے سے بڑے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہو، پیسے دے کے کھا رہا ہے، مفت تھوڑی کھا رہا ہے بھائی، میں انگلیاں چاٹوں گا، میری انگلیاں ہیں بھائی، اور ہمارے نبی کی سنت ہے، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے، تو یہ اگر غیرت دینی ہو آدمی کی تب آدمی دنیا میں چل سکتا ہے، ورنہ تو آدمی دوسری قوموں کا غلام بن کے ان کی تہذیب کو اپنا کے جانوروں جیسا بھی بن سکتا ہے۔ اس کا ان آداب میں سے نہ صرف یہ کہ انگلیاں چاٹ لی جائیں اور پلیٹ کو صاف کیا جائے، بلکہ ایک ادب یہ بھی ہے اسی کے ضمن میں اور اسی علت کے تعلق سے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھائے، کھانے کی چیز اگر گر جائے نیچے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو اٹھا کے کھائے۔ اور دوسری علت بھی اس میں برکت کے علاوہ اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها وليمت ما كان بها من اذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان،
ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2033 جب تمہارے ہاتھ میں سے لقمہ کسی کا گر جائے اسے چاہیے کہ وہ واپس سے اٹھائے۔ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًا، اور اس کو جو بھی چیز مٹی وٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کرے اور اسے کھا لے۔ وَلَا يَدَعْهَا لِشَيْطَانٍ، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم چھوڑ دو گے شیطان اٹھا کے کھائے گا، اس کو مل گیا تو اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، اور رومال سے اپنا ہاتھ نہ پوچھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رومال کی مشروعیت بھی اسلام میں ہے۔ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے، یعنی چاٹنے سے پہلے رومال سے پوچھ نہ لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ آدمی کا لقمہ گر جائے تو اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کھانے سے فارغ ہو کر آدمی کو اپنی انگلیاں اور پلیٹ چاٹ کے کھانا چاہیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے آخری حصے میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ اسی لیے پلیٹ صاف کر کے کھانا چاہیے اور آدمی کو انگلیاں بھی پوچھ کے کھانی چاہیے، چاٹ کے کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، تم میں سے جب کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنا ہاتھ نہ پوچھے یہاں تک کہ انگلیاں چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹا نہ دے۔ ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها او يلعقها، اور پلیٹ بھی اٹھائے نہیں، اٹھا کے لے گئے چلو ختم، کچن میں چلی گئی پلیٹ، مجلس سے اٹھا لی گئی، نہیں، ایسا نہ کرے یہاں تک کہ اس کو پلیٹ میں سے جو بھی کھانا اس میں لگا ہوا ہے اس کو چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹا نہ دے۔ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ، اس لیے کہ کھانے کے آخری حصے میں برکت ہوتی ہے۔ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ، یعنی کھا تو لیا، اب پلیٹ صاف کر کے نہیں کھائی، وہ آخری حصہ ہے کھانے کا، انگلیوں میں بچا ہوا کھانا تھا اس میں برکت تھی، اس کو نہیں چاٹے گا برکت نہیں ملے گی کھانے کی۔ معلوم ہے کہ پلیٹ اور انگلیاں صاف کر کے چاٹ کے کھانا یہ برکت کے حصول کے لیے ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے کھا لیا کتنا بھی برکت نصیب نہیں ہوئی۔ تو پچھلی روایت میں ہم نے دیکھا، معلوم نہیں کس میں ہے، تو اس میں یعنی اس لیے تھا کہ اچھے سے کھا لے، لیکن اب یہ آیا کہ نہیں آخری حصے میں برکت ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ چھوڑ دیا تو برکت سے محروم رہے گا۔ امام النسائی نے اس کو الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی کی دو کتابیں، المجتبیٰ، سنن المجتبیٰ، اور دوسرے الکبریٰ، تو یہ الکبریٰ میں جس میں زیادہ حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 6736 پر یہ ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 391 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ انگلی اور یعنی کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹنا اور پلیٹ صاف کر کے کھانا چاٹنا، اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث ادب جمیل من آداب الطعام الواجبہ الا وهو لعق الاصابع ومسح الصحفة بها۔ الصحیحہ میں جلد 1 صفحہ 747 پر یہ بات انہوں نے کہی، کہتے اس حدیث میں ایک بہت ہی عمدہ ادب ہے کھانے کا جو کہ واجب ہے۔ یہ ادب ایسا نہیں کہ دیکھیے جس سے شیخ نے بھی کہا مجلس کی شروعات میں کہ آداب ہے اس لیے کوئی لوگ اس کو، کوئی آدمی اس کو ہلکا نہ سمجھ لے، ضروری نہیں، بعض آداب واجب ہیں، اس کو ادب کہہ کے آپ ہلکا نہ سمجھیں، وہ ادب ہے لیکن یہ واجب ہے۔ تو کہا کہ یہ شرعی کھانے پینے کے آداب میں سے ایک واجب ادب ہے، اور وہ کیا ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کا انگلیاں اور پلیٹ کو صاف کر کے کھانا، یہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اس میں برکت کا حصول ہے، اور شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا ہے، اس اعتبار سے بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے وَهَذِهِ الْأُمُورُ مِنَ اللَّعْقِ وَالْإِلْعَاقِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَأَكْلِ مَا يَسْقُطُ ظَاهِرُ الْأَوَامِرِ وُجُوبُهَا، کہتے یہ جو حدیثوں میں آیا ہے
کہ انگلیاں چاٹ لے یا چٹا دے، یا اسی طرح سے پلیٹ صاف کر کے کھائے، یا اسی طرح سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھائے، ظاہر اس کا امر کیا ہے؟ کہتے حکم کا لازمی نتیجہ یہ ہے، ظاہر بات تو یہی ہے ان اوامر سے کہ یہ واجب ہے، یہ چیز لازم ہے۔ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو محمد ابن حزم وقال إنها فرض، اور یہی اختیار ہے امام ابن حزم کا، محمد ابن حزم، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ سبل السلام میں امام الصنعانی نے یہ بات کہی ہے۔ ہمارے گھروں میں بچوں کو سکھایا جاتا بیٹا گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھاتے، یہ ہماری جہالت ہے، گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھاتے کیا ہے؟ ہم ایسا بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ بہت ہی ہائیجینک ہیں، ہم لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ یہ ادب ہے اسلام کا کہ کھانا ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ اس میں کھانے کی اللہ کی نعمت کی تعظیم ہے، اس کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں یعنی تواضع ہے۔ یہ آدمی گھمنڈی نہیں ہو، متکبر نہیں ہو۔ اگر کوئی چیز گر جاتی ہے اس کو اٹھا کے کھائیں، یہ تواضع ہے، الا یہ کہ وہ نجاست میں گر جائے۔ لیکن یہ کہ اگر دھول مٹی لگتی ہے یا دسترخوان پہ گر جاتا ہے لقمہ، آدمی اٹھا کے اس کو کھائے۔ حال یہ ہے کہ اگر آدمی کا یعنی نوٹ یا ڈالر بیت الخلاء میں گر جائے تو آدمی اس کو بھی نکالنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بھائی یہ 500 کا ڈالر ہے، 100 کا ڈالر ہے، ریال ہے، آدمی اس کو کسی طرح سے نکالے گا۔ وہاں آدمی ہائیجین اور یہ سب میں پیسوں کے لیے آدمی کر سکتا ہے، سنت کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سے یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ نجاست میں سے اٹھا کے آپ کھائیے۔ دسترخوان پہ گرا ہوا ہے یا زمین پر گھر ہی میں گر گیا ہے، آدمی اٹھا کے پہنچ کے اس کو کھا لے۔ یہ ادب خود بھی آدمی اس کا اہتمام کرے، بچوں کو بھی یہ سکھائے۔ تو یہ آداب اسلام کے ہیں، یہ ہم نے حدیث نمبر 6 میں اس بات کو سیکھا۔ تو اسلامی آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں اور اپنی پلیٹ صاف کر کے کھائے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے، لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھائے۔ یہ ادب واجب ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ حدیث نمبر 7، آگے بڑھتے ہیں مزید۔ یہ حدیث کس تعلق سے ہے؟ سلام سے متعلق ہے۔ سلام کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں۔ سلام کا اسلامی ادب کیا ہے؟ کتاب الادب کی شروعات میں ہم نے دیکھا تھا سلام کے تعلق سے کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے۔ مسلم کی حدیث بھی ہم نے اس کے ضمن میں دیکھی تھی کہ یہ بھی ادب ہے اور واجب ہے کہ اگر مسلمان اس کو سلام کریں تو اس کے سلام کا جواب دے۔ آئیے اسی سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں کون کس کو سلام کرے۔ اس میں سلام کا حکم تھا، یہاں کون کس کو سلام کرے اس کو سکھایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 7 ہے کتاب الادب میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي۔ 4 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کس کو سلام کرے۔ کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرے چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ والمار علی القاعد، جو آدمی چل رہا ہے، مار ماشی ایک ہی ہے، اور گزرنے والا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ علماء نے تفریق بھی بیان کی، مار میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے جو سوار ہو۔ تو والمار علی القاعد، جو آدمی چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے والراکب علی الماشی، جو آدمی سوار ہے وہ چلتے ہوئے کو سلام کرے۔ تو 4 لوگ معلوم ہوئے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، نمبر 1، 2 چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، نمبر 3 تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اور نمبر 4 سوار چلنے والے کو سلام کریں۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں جو سلام کے آداب میں ذکر کی گئی ہیں کہ زیادہ حقدار سلام کرنے کا وہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ ایک ایک کر کے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اور آخر میں اس کی علت بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہے۔
नंबर 1, लियुसल्लिम अस्सगीर अला अलकबीर, छोटा बड़े को सलाम करे, छोटा उम्र के एतबार से या मर्तबे के एतबार से। ज़ाहिर हदीस का उम्र के एतबार से है कि कम उम्र लोग ज्यादा उम्र वालों को, अपने से बड़ों को सलाम करें। इसमें ये भी इशारा है कि इस्लाम में बड़ों की ताजीम का हमको हुक्म दिया गया है कि बड़ों का हक हम पर ज्यादा होता है। आज तो माशरा इतना बिगड़ा हुआ है कि बड़ों को मजाक बनाया गया है या उनसे बदसलूकी की जाती है घरों में या समाज में। लेकिन इस्लाम ऐसा दीन है कि एक आदमी बूढ़ा हो जाए, बड़ी उम्र को पहुंच जाए, तो छोटों को चाहिए कि उसका इकराम करें, उसका एहतराम करें, और इसका यानी सलाह में भी इसकी रियायत की गई है। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं वकअन्नहु लिमुराआति सिन फइन्नहु मुअतबरुन फी उमूरिन कसीरतिन फी शरअ। फतहुल बारी में सफ़ा जिल्द नंबर 11 सफ़ा 17 पे कहते हैं कि ये इस एतबार से है कि उम्र का लिहाज रखा जाए। लिमुराआति सिन फइन्नहु मुअतबरुन फी उमूरिन कसीरतिन फी शरअ। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि शरई अहकाम में कई मामलात ऐसे हैं जिनमें बड़ी उम्र वालों को मुकद्दम करने की तालीम दी गई है, उसका लिहाज किया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें आपने फरमाया वइदा हदरतिस सलातु फल्युअद्दिन लकुम अहदुकुम थुम्मा लियउम्मकुम अकबरुकुम। मालिक इब्न हुवैरिस की मशहूर हदीस है। उसमें आपने कहा, जो उसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है, उसमें आपने कहा कि जब नमाज का वक्त आए तो तुम में से एक आदमी अजान दे और तुम में से बड़ा इमामत करे। तो यहाँ पर आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत जो कि एक शर्फ की जगह है, उसके लिए आपने क्या कहा, तुम में से बड़ा इमामत करे, जो उम्र में बड़ा हो। तो इससे मालूम होता है कि बहुत सारे अहकाम ऐसे जिसमें बड़े को मुकद्दम किया गया है। या मिसाल के तौर पर 3 सहाबी हैं, अब्दुर्रहमान बिन सहल, मुहय्यसा और हुवैसा। ये किसी मसले में, कत्ल के मसले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहते हैं कि फज़हब अब्दुर्रहमान यतकल्लम, उनमें से अब्दुर्रहमान बात करने लगे। वो उम्र में तीनों में छोटे थे। फ़क़ाला, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्बिर कब्बिर, बड़े बड़े बड़ों को मुकद्दम करो। वह हुआ अहदसुल कौम, कहते हैं उम्र में छोटे थे ये। फसकता फतकल्लमा, तो ये अब्दुर्रहमान चुप हो गए और बाकी दोनों जो उनसे उम्र में बड़े थे वो बात करने लगे। यानी मजालिस में आप देखिए हमारे यहाँ भी आदाब की रियायत नहीं होती है कि छोटा और बड़ा। तो बहुत सारी मजालिस में तो बड़े बड़े उलमा बैठे होते हैं, लेकिन बाज नौजवान जो होते हैं, कोई सवाल पूछने वाला पूछ रहा है, आलिम के जवाब देने से पहले ही छोटे मुफ्ती साहब बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा अदब के खिलाफ है। मजलिस में बोलने का ज्यादा हक बड़े को है, जवाब देने का हक बड़े को है, या हत्ता के सवाल करने का हक भी बड़े को है। अगर कई लोग हों किसी मसले पे, घर के लोग बैठे हुए किसी आलिम से पूछ रहे हैं, बच्चा ही बात कर रहा है और बड़े लोग चुप बैठे हुए, कम उम्र बात कर रहे हैं, नहीं, बड़ा आदमी बात करे, तो बात करने का जो हक है वो बड़े का है। तो इसमें भी आप देखिए बड़े को मुकद्दम किया। ये भी हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरानी फिल मनामी अतसव्वकु बिसिवाकी, मैंने अपने आप को देखा ख्वाब में कि मैं मिसवाक कर रहा हूँ। फजद बनी रजुलान, तो 2 लोग मेरे पास आए और मुझसे मुतालबा किया। अहदहुमा अकबर मिनल आखर, 2 में से एक दूसरे से बड़ा था उम्र में। फनावलतु सिवाकल असगरा मिनहुमा, मैं छोटे को मिसवाक देने लगा। फकील अली कब्बिर, मुझसे कहा गया बड़े को दो। फदफअतुहु इलल अकबर, तो मैंने वो मिसवाक बड़े को दे दी है। ये भी बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इन तीनों हदीसों से बात मालूम होती है कि शरीयत में, जैसा कि इब्न हजर ने कहा, कि दीन के कई मामलात में बड़ों को मुकद्दम करने का या उनका लिहाज करने का हुक्म है। सलाम में भी ये है कि हम बड़ों को छोटे सलाम करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़े सलाम न करें, बल्कि अगर आने वाला बड़ा है, चाहे वो घर में हो या बाहर लोगों के मजलिस में हो, तो सलाम उसको करना चाहिए, ये नहीं कि छोटे उसको सलाम करें। मसलन अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मर्रा अलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नलअब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर गुजर हुआ और हम खेल रहे थे। फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम या सिबियान, ये रिवायत शायद आपने न सुनी हो। अस्सलामु अलैकुम या सिबियान,
آپ نے کہا اے بچوں السلام علیکم، تم پر سلام ہو اے بچوں، تو آپ نے بچوں کو خطاب کر کے سلام کیا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2950 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، یہ نہیں کہ جیسے آج بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس گئے، کلاس میں گئے مثلا، بچے کھڑے ہو گئے اور استاذ کو سلام کر رہے ہیں، خلاف ادب ہے یہ، خلاف ہے، نہیں بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، ہاں آنے والا سلام کرے، داخل سلام کرے، وارد سلام کرے، یہ ادب ہے۔ اس کو ہم یعنی پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ پہنچے، آپ گئے بچوں کے پاس، تو آنے والا چھوٹوں کو سلام کرے گا چاہے وہ بڑا ہو، یہ ادب اس کا ہے، آگے بھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ایک مسئلے میں۔ صحابہ بھی بچوں کو سلام کرتے تھے۔ سیار کہتے ہیں کون تو امشی، یہ حدیث میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ایک مسلسلات میں سے یہ فائدہ ہے اس میں۔ سیار کہتے ہیں کون تو امشی مع ثابت البنانی، میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، یہ تابعین میں سے۔ فمر بصبیان فسلم علیہم، بچوں پر سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔ وحدث ثابت انه كان يمشي مع انس فمر بصبیان فسلم علیہم، ثابت البنانی نے کہا کہ میں حضرت انس کے ساتھ جا رہا تھا، ان کا گزر بچوں پر سے ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔ وحدث انس انه كان يمشي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمر بصبیان فسلم علیہم، اور کہا کہ مجھ سے حضرت انس نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں پر گزر ہوا تو آپ نے بچوں کو سلام کیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6247، صحیح مسلم حدیث نمبر 2168۔ تو اس میں دیکھیے تبع تابعی اور اس طرح سے جو ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جو ہیں اس طرح سے ایک کے بعد ایک جو علم لیتے تھے عمل بھی لیتے تھے۔ یہاں روایت کے بتانے کا مقصود کیا ہے کہ روایت جان لی بس بیان کیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر صحابی نے عمل کیا اور سکھایا، حدیث نقل کی، اپنے بعد ثابت البنانی کو حدیث بیان کی، ثابت البنانی نے اپنے بعد اس پر عمل کیا اور حدیث بتائی۔ اس طرح سے سلف جو ہے عمل کے ذریعے سے علم کو زندہ کرتے تھے، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے اور باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ بات کے ساتھ عمل بھی کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ ابن بطال رحم اللہ کا قول ابن حجر نے ذکر کیا، کہتے ہیں فی السلام علی الصبیان تدریبهم علی آداب الشرعیہ، بچوں کو سلام کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اسلامی شرعی آداب ان کو سکھانے کی تدریب ہے، پریکٹس ہے۔ وفیہ طرح الاکابر رداء الکبر، اور اس میں بڑوں کے لیے ادب ہے کہ وہ اپنی گھمنڈ کی چادر کو اتار کے علیحدہ کریں، یعنی تکبر چھوڑیں۔ وسلوک التواضع ولین الجانب، اور اس میں تواضع کے راستہ اختیار کرنے اور لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرنے کی تلقین ہے، یعنی بڑے گھمنڈی نہ ہو کہ جیسے آئے تو کوئی آدمی بچے سلام نہیں کیے کہ سلام نہیں کرتے تم لوگ، حالانکہ خود آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں، بلکہ بڑا جو ہے لوگوں کو، چھوٹوں کو بھی سلام کرے، یہ بھی ادب اس میں ہے۔ وارد چاہے بڑا ہو وہ سلام کرے، کمرے میں چاہے بچے ہوں یا کہیں باہر چاہے بچے کھڑے ہوئے ہوں، آنے والا سلام کرے چاہے وہ بڑا ہو۔ نمبر 2، والمار علی القاعد، حدیث میں کیا کہا گیا کہ گزرنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے والماشی علی القائم، یعنی والماشی علی القائم، کہ چلنے والا کوئی کھڑا ہے تو اس کو سلام کرے، چاہے وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، گزرنے والا سلام کرے۔ ادب کیا ہے؟ گزرنے والا کھڑے ہوئے کو اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا والماشی علی القائم۔ اگر چلنے والے دو اور ملاقات ہو جائے تو کیا کریں؟ یعنی حدیث میں چلنے والے کو سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے وہاں سے یہ آ رہا ہے یہاں سے یہ آ رہا ہے، تو اب کون کس کو سلام کریں؟ کہا حدیث میں ہے کہ والماشیان ایہما بدا فہو افضل۔ امام البزار اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا 2704 پر، کہا کہ والماشیان ایہما بدا فہو افضل، اگر دونوں آدمی چل کے آ رہے ہیں، ملاقات ہوئی
تو جو دونوں میں سے پہل کرے وہ افضل ہے. یہ نہیں کہ جس کو سلام کیا گیا وہ افضل. ہم کیا سمجھتے ہیں، دیکھو فلاں نے فلاں کو سلام کیا وہ افضل ہے. فضیلت ثواب کی کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ والماشیان ایہما بدأ فہو افضل. چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے، جو سلام کی شروعات کرے، وہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا حقدار وہ ہے. تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی. نمبر 3 حدیث میں کیا ہے؟ والقلیل علی الکثیر. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. والقلیل علی الکثیر. مولا علی قاری کہتے ہیں لأنہما فی معنی الصغیر والکبیر. المرقات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، حدیث نمبر 4633 کے ضمن میں. کہتے ہیں لأنہما فی معنی الصغیر والکبیر، یعنی تھوڑے لوگ بڑے لوگوں کو، یعنی زیادہ لوگوں کو سلام کریں. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، یعنی 5 لوگ تھے اور یہاں 10 لوگ ہیں، تو تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ چھوٹے اور بڑے کے معنی میں ہے. جیسے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، تو اسی کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے. تو بڑے کا حق زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے والے زیادہ ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں وہ تھوڑے ہیں، تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہو گیا کہ تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں اور آنے والے یا گزرنے والے بیٹھوں کو سلام کریں، تو یہاں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو کس کو ترجیح دی جائے؟ حدیث میں ہے کہ گزرنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے، لیکن اگر گزرنے والے زیادہ ہیں اور بیٹھے ہوئے تھوڑے ہیں تو کیا کریں؟ اس میں ہے کہ تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. تو ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں فلو کان المشاۃ کثیرا والقعود قلیلا تعارض، کہ اگر گزرنے والے چلنے والے زیادہ ہوں اور بیٹھے ہوئے تھوڑے ہوں تو یہاں تو تعارض ہو رہا ہے. وَيَكُونُ الْحُكْمُ حُكْمَ الْإِثْنَيْنِ تَلَاقَيَا مَعًا فَأَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُوَ أَفْضَلُ. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکم جو ہے ویسا ہوگا جیسے دو لوگ ملاقات کریں، کہ دونوں میں سے اب تعارض ہو گیا تو اب دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے. تو اب کیا ہوگا؟ ایسی صورت ہوگی جیسے دو لوگ ملاقات کریں، دونوں میں سے جو بھی پہلے سلام کرے وہ افضل ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ ترجیح جانب الماشی کما تقدم واللہ اعلم. کہتے یہاں پر ماشی کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے کہ جو گزر رہا ہے وہ سلام کرے، یعنی چاہے وہ زیادہ لوگ ہوں وہ تھوڑے لوگوں کو سلام کریں. اور کہتے اللہ عالم، زیادہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے. علماء صاحب کو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا سب بتانے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ واللہ عالم، پہلے ہی بولنا چاہیے تھا. یہ ادب ہے کہ ایک انسان اپنی تحقیق پیش کرے جس کا وہ مکلف ہے، اور پھر اپنی بات پر گھمنڈ نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے میری بات میں خطا کا امکان بھی ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، دوسرا کچھ اولا ہو. تو یہ ادب ہے علم کا. تو فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی. زیادہ راجح جو لگتا ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت انس کی حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، اور آپ اکیلے ہیں اور یعنی بچے زیادہ ہیں، لیکن آپ وارد ہیں. تو اصول یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجلس میں آتا ہے یا اس کا گزر لوگوں پر ہوتا ہے تو وہ بڑا بھی ہے اگر، تو کیا کرے؟ وہ خود سلام کرے. وہ بڑی جماعت بھی اگر ہے تب بھی اسی سے ماخوذ یہ چیز لی جا سکتی ہے کہ اگر آنے والے زیادہ ہیں، گزرنے والے زیادہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھوڑے ہیں، تو ان کو سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ گزرنے والے کا معاملہ مقدم ہوگا قلت اور کثرت کے اعتبار سے یا بڑے اور چھوٹے کے اعتبار سے، جیسا کہ حضرت انس کی حدیث میں ہم کو ملتا ہے. تو یہ بات ہم کو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے. چوتھی چیز حدیث میں کیا ہے؟ والراکب علی الماشی، والراکب علی الماشی، کہ سوار جو ہے چلنے والے کو سلام کرے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں پر یہ بات ملی کہ جو سوار ہو وہ چلنے والے کو سلام کرے، اور اسی طرح سے سوار اگر ہے وہ گزرنے والے کے حکم میں ہے تو بیٹھے ہوئے بھی ہیں اگر تو ان کو سلام کرے گا، پھر چاہے زیادہ ہو یا کم ہو یہی حکم اس کا ہوگا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد تکلم العلماء علی الحکمت فی من شرع لهم الابتداء. یہاں ہم دیکھیں گے کہ شروعات کے اعتبار سے حکمت اس میں کیا ہے کہ یہ کیوں سلام کرے وہ کیوں نہیں.
کہتے ہیں علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ فلاں شروعات کرے. فقال ابن بطال عن المحلب، محلب سے نقل کرتے ہوئے ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسلیم الصغیر لاجل حق الکبیر لانه امر بتوقیرہ والتواضع له. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے کا حق زیادہ ہے اور بڑے کی توقیر اور اس کا اکرام کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے اور اس کے لیے تواضع اختیار کرنا ہے. تواضع چھوٹا اختیار کرے بڑے کے مقابلے میں، تو یہ اس کا حق ہے، اس لیے چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. نمبر 2 وَتَسْلِيمُ الْقَلِيلِ لِأَجْلِ حَقِّ الْكَثِيرِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ أَعْظَمُ. کہتے ہیں کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اس لیے کہ ان کا حق زیادہ ہے اور ان کا حق زیادہ عظیم ہے، اس لیے ان کو چھوٹوں کو یعنی کم لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ چھوٹے اور بڑے کے حکم میں آتے ہیں. وَتَسْلِيمُ الْمَارِّ لِشَبَهِهِ بِالدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ. اور گزرنے والا سلام کریں بیٹھے ہوئے کو یا کھڑے ہوئے کو، یہ اس لیے کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی گھر کو آتا ہے، یہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے والا آنے والا گھر میں سلام کرے گا، نہ کہ گھر والے اس کو سلام کریں گے. وَتَسْلِيمُ الرَّاكِبِ لِأَلَّا يَتَكَبَّرَ بِرُكُوبِهِ فَيَرْجِعُ إِلَى التَّوَاضُعِ. کہتے ہیں کہ سوار کو چلتے ہوئے کو سلام کرنا چاہیے یا بیٹھے ہوئے کو یا رکے ہوئے کو، یہ اس اعتبار سے تاکہ اس کے اندر اس کی سواری کی وجہ سے اکڑ پیدا نہ ہو اور وہ تواضع کی طرف پلٹے. یعنی یہ مسئلہ تواضع کی طرف پلٹتا ہے، یعنی اس کا اصل مرجع یہ ہے. تو سوار سلام کیوں کرے؟ تاکہ سواری کی وجہ سے اس کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو اور چلنے والا چھوٹا اور میں بڑا ایسا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ اس کو سلام کرے. تو یہ باتیں ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہی ہیں. تو آج ہم نے یہ 3 حدیثیں دیکھی اور ان میں جو آداب تھے ہم نے سلام یعنی مجلس اور کھانا اور سلام، یہ آداب ہم نے 3 دیکھے. اگلے درس میں مزید انشاءاللہ اس بارے میں سلام ہی سے متعلق 2 حدیثیں ہیں اور پھر اس کے بعد اور بھی آداب ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے ٹائمنگ میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے اور آنے والے جمعہ سے انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 8 بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہوگا، کیونکہ یہاں پر عشاء تھوڑی تاخیر سے ہو رہی ہے اور پھر 9:30 بجے تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا. اور اسی کے مطابق انڈیا اور پاکستان اور دیگر ملکوں کے لوگ اپنا ٹائم دیکھ کر کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے فائدہ اٹھائے اور سننے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب پر ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اسلام عمل کا نام ہے، نظریات اور افکار کا نام نہیں ہے. عمل ہی اصل ہے اسلام کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین شیخ محترم کے میزان حسنات میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کا اور کامیابی کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنائے. اور اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دین پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.